میں نے کہا جی ایک بات کا مجھے جواب دیں، سائیکٹری کی آپ ٹریننگ لے کے آئیں کہ ڈپریشن بہت زیادہ ہے، یورپ میں سوسائٹل ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا بنیادی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر دو چیزیں میسر نہ ہوں تو آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے، ایک سیکیورٹی اور ایک سیکس، جو کہ یورپ میں فریلی اویلیبل ہے، سیکس بھی اویلیبل ہے، سیکیورٹی بھی اویلیبل ہے، ان کا فیوچر تک سیکیورڈ ہے، ان کی اسٹیٹ کے ایسے ارینجمنٹ ہے۔ پھر وہاں خودکشی کیوں؟ یہ میں نے ان سے سوال کیا، ہی کوڈ ناٹ آنسر، مجھے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا صرف ایک وجہ کہ ان کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ رشتے بندے کو مطمئن کرتے ہیں، سیٹسفائیڈ کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، اور ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کے کھا کے گپ شپ کتھارسس ہوتا ہے۔ تو رشتے ٹوٹ گئے ہیں، جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹرسٹ ٹوٹ جاتا ہے، ان کا رشتوں میں ٹرسٹ نہیں رہا، ان کو اپنی سائل سے بھی کوئی رشتہ نہیں رہا۔ میں نے کہا یہ وجہ ہے، یہی اب ہمارے ہاں ہوا ہے کہ ہمارے ہاں رشتے ٹوٹ گئے ہیں، کوئی بہن کے لیے کوئی مکان بنا کے دینے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں کو اس کے گھر میں جو بینک میں پیسے پڑے ہیں دے کے روزگار لگوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتے یہاں بھی بریک ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن آ گئی۔ رشتوں کو مضبوط کریں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بیوی کو ٹائم دو، مہربانی کرو، کوئی ڈپریشن نہیں رہتا، اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اکٹھے ٹی وی دیکھو، کیرم بورڈ کھیلو، لوڈو کھیلو، گپے مارو، کچھ مکس اپ ہو، کیونکہ لونلینس ختم کرو۔ اپنا موبائل لیا اپنے کمرے میں، اتھے وہیں پہ کھانا کھا رہے ہیں، موبائل چل رہا ہے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ڈپریشن سے نہیں بچا سکتی، کیونکہ تمہارا قرآن کا ایک قانون جو ہے نا وہ نہیں لاگو ہم کرتے نا۔ اور وہ قرآن کا قانون کیا ہے کہ تعریف کے قابل صرف پروردگار عالم ہے۔ کیا بات ہے! جب اللہ کے علاوہ کوئی تعریف چاہتا ہے تو وہ باطل ہو گیا، بس۔ کیا بات! یہ مختصر ترین دین کی بات، کیا بات! کیا بات! یہاں اللہ نے سب کو پھنسا لیا، سب کو پھنسا لیا۔ ایک لائن یہ کہ تعریف کے قابل صرف اللہ، صرف اللہ، اونلی گاڈ۔ اب جیسے یہ لفظ لوگوں نے جملے غلط کیے ترجمے، اللہ اکبر لکھا ہوگا اللہ سب سے بڑا ہے، تو میں نے پوچھا سب کا کدھر آیا لفظ؟ ہی بھی نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ بڑا، اللہ بڑا ہے، ہی نہیں، ہی بھی نہیں، کیونکہ اگر سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب کوئی اور بھی بڑائی موجود اور ہے، بھی ہے، تو کوئی بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بس کیا بات! یہ اس لیے کہ تعریف کے قابل بھی وہی ہے جو بڑا ہے۔ کیا بات! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ کی زندگی میں سے تعریف نکل جائے تو کتنے سوکھے ہو جاؤ گے۔ صحیح گل جی نثار صاحب، میں تانوں سوکھے ہو جاؤ گے۔ اے دماغ تے ٹٹھی ہے مسلم دی حدیث کہ اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں بیٹھے ہوا اور میرے سامنے بندہ اس طرح کھلو، ہائے ہائے، اللہ وہ تو رب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی بندے دی خواہش ہے اور یہ جو لذت لے رہے ہے کہ میں بیٹھے ہاں اور میرے سامنے بندہ اس طرح کھلوتے ہے، یہ فرمان پتہ ہے کدھر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، کہ وہ کنفرم دوست کی بالکل کبر ہو گیا نا، وہ اللہ کا شریک ہے، جدی یہ چاہت ہے یہ وہ شریک۔ میں اسی واسطے کہنا، کئی بندے ہاتھ چومن کا پوچھتے ہیں نا، میں کہ اگر کوئی چومتا ہے تو وہ سعادت حاصل کر رہا ہے، اور جو چموانا چاہتا ہے وہ دوست کی ہے، جس سے میں دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا پہن رہا ہے، یہ کیا کھا رہا ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، اس کا گھر کہاں پہ ہے، کتنا بڑا ہے۔ نصیب اللہ نے لکھے ہیں، دیکھ کے پریشان میں ہو رہا ہوں کہ میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اس سے جتنی مرضی دوائیاں پھانک لوں صحت نہیں ہو سکتی۔ اس قسم کے ذہنی دباؤ پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی کی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ایک چیز بندوں کو نہیں میں آپ سے یہ ہاتھ اٹھایا، میں نے ایسے، یہ مجھے کس نے حکم دیا ہاتھ اٹھانے کا؟ میرے برین نے۔
گورن کرنے والی باڈی جو ہے انسان کو وہ اس کا برین ہے. برین میں میرے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ ادر روٹی کتوں کھا رہا ہے, یہ شاہ صاحب کا نظام کس طرح چل رہا ہے, جس کی وجہ سے پھر میرا پورے باڈی کا سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے. پراپر ورک جو اس کو کرنا چاہیے, میرے مسلز کو جو ایزی رہنا چاہیے اور اس میں ہونی چاہیے الاسٹیسٹی ہونی چاہیے, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور ڈپریشن میں خوراک بھی بڑھ جاتی ہے, بندے کو پتہ ہی نہیں لگتا میں کیا کیا کھا گیا ہوں, کتنا کھا گیا, کیونکہ وہ نارمل نہیں رہتا. بات پھر وہی آگے جو آپ سے پہلے کہی تھی. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, کچھ اللہ کے ایسے نام ہیں جو ہم دیتے ہیں ان کو ریسائٹ کرنے کے لیے, کچھ دم کرتے ہیں, کچھ دعا کرتے ہیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں ان کے سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے دیتے ہیں. اور ہمارے پاس جو کیورنگ ریٹ ہے لوگوں کا وہ 95% سے زیادہ ہے. مطلب 100 میں سے اسی لیے اتنا رش ہوتا ہے. مسائل سارے بندے کے 90% مسائل اپنے کریشن کے ہیں, اپنے خود. میں اس کو کہتا ہوں کہ زنجیریں اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی ہیں اور تالا لگا کے چابی جیب میں رکھی ہوئی ہے, اپنا تالا خود نہیں کھول رہا. کیا حالانکہ حل جو ہے وہ آپ کے پاس ہے. آپ نصیب کو ایگری کر لیں سب سے نمبر 1, کہ جو میرے مالک کی مرضی ہے اس نے جس کو جو دینا ہے آپ میں اس پہ راضی ہوں. خوراک کو سادہ کر لیں. سونے کی ٹائمنگ کو وہ مجھے کہنے لگی تو پکارنا چاہیے. میں کہا جڑے میرے آنی سن وہ مجھے بینک جانے او عرفانیہ, میں کہا مجھے او عرفانیہ کر کے بولا. میرے اندر کوئی چینج نہیں, ایک رائی دے دانے برابر. میں خوش ہونا اس سے, مجھے کوئی مائن نہیں ہوتا. میری بیوی مجھے کہتے عرفان صاحب نہیں آتے, عرفان آتے. میں کہ مائن تو میں تاں کرا جی میں تو اباب ہاں, اباب تو میں کسی کو نہیں. مسئلہ ہے گوٹ اتنے پھس جاتی ہے. میرے واسطے لوگ اٹھتے میں اٹھنے نہیں دیتا کہ یار مجھے کیوں کوئی نہیں. میں کوئی اسپیشل بندہ نا, میں عام بندہ. عام بندے کا مطلب یہ ہے شاید تھوڑا رویہ عام ہو گئے. مجھے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں. صحیح گل ہے. تسی ہوں تکو پیچھے میں آ جانا, انہوں سارے پھکڑ آدمی آ جانا. صحیح گل ہے. پیار نہ لاؤں میں انہیں کو کی رہنا تھوڑے کو کی رہنا. کیا بات. اس کا ایک اور اینگل نہیں ہے کہ جی جب تک یہ گھنٹی گلٹ کے اندر بجتی رہے تو کم از کم آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی ضمیر میرا زندہ ہے. مطلب میں محسوس تو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے مگر جب اس سے تک پہلے کوشش نہیں میں کروں گا. ایک دفعہ میں نے بات سمجھائی, میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, میرے گناہ معاف کر دے. دوسرا ہاتھ اٹھا رہا ہے یا اللہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے, مجھے انصاف دے. تو میں جب تک اس کے ہاتھ نیچے نہیں کراؤں گا تو کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ کیا بات ہے. یہ ہے آپ کے خلاف ہاتھ نہ اٹھے کہ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے, اس کی گاڑی چوری کر لی ہے, اس کے پیسے نکال لیے ہیں, اس کے حصے کا جداد حلف کر لی ہے, اس کی بےزتی کر دی ہے. مطلب کوئی بھی ایسا کام اسی سے گلٹ پیدا ہوتا ہے. کیا بات ہے. اسے کہتے ہیں اچھا یار تم بس میں مت پی, تو رک جائے, جب رکنا آ جائے گا نا تو چھوڑ دے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں اچھا یار تو اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بول یا بدتمیزی کی بات نہ کر, باقی کرتا رہے, کیونکہ وہیں سے اس کی خرابی بھی گھر سے ہوتی ہے اور درستگی بھی گھر سے ہوتی ہے. راج صاحب کس طرح کے دوست ساڈا مجھے الیکٹرانکس کی دکان ہے کافی اچھی والی بھی ہے, تو انہیں مینوں کہا میرے بابا جی کو لے چل. بس میں لے گیا. انہیں روندیا کہ بابا جی مینوں ایک کام دس دیو, میں وعدہ کرنا وہ نہیں کراں گا. مینوں سکون نہیں ہے, یہ نہیں ہے. بابا جی نے پوچھا یار اللہ خیر کرے گا. انہیں کہا جی میں 5 وقت نماز پڑھنا لیکن مینوں کوئی سمجھ نہیں آتی پی, ایک کام دس دیو. بابا نے کہا چل ایک کام دسنے, اج تو بعد جھوٹ نہ ماری. بس دوسرے دن کوئی 4-5 بجے مینوں کال کی, دکان تے بیٹھے سی تے میں گیا تو انہیں کاغذ رکھے تے مینوں کہندا یار ہوں تک 64 جھوٹ مار بیٹھا وا. تے میں تو وعدہ کیتا سی تے کہندے نہیں جڑا ساڈا سپلائر ہے گجرالے مشین والا, انہیں کال کی میں آ رہے ہیں کتوں. میں کہ میں تو دکان پہ آئی نہیں, انہیں پیسے لینے تھے. کہتے ایک بی بی آئی ہے تو انہوں نے دیتی سی مینوں موٹر ٹھیک کرنے واسطے, موٹر سامنے پئی ہے. میں کہ بھیجی ہے تو کل آ جائے گی. تو وہ میرے سامنے کرسی تھلے پئی سی.
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਝੂਠ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ 6 ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਤੈਨੂੰ 6 ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਲ ਲੱਭ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ चल यार एक काम कर, घर ना झूठ मारना छोड़ दे। 100% है। अल्लाह का जिक्र अगर कोई जानता हो या कुरान की स्टडी की हो या किसी अच्छे उस्ताद के पास बैठा हो तो दुनिया का कोई मसला ऐसा नहीं है, जिस्मानी, नफ्सियाती, मुआशी, मुआशरती, मुल्की, कोई मसला ऐसा नहीं, इखलाकी, जो अल्लाह के ज़िक्र से जिसका इलाज मुमकिन ना हो। मिजाज बदल जाते हैं, जो चीज़ें हमें जींद में मिलती हैं, विरसे में मिलती हैं, माँ बाप के जरसूमों से जो मिलती हैं, वो तक अल्लाह के ज़िक्र से रिपेयर होती हैं और चेंज होती हैं। टेम्परामेंट बनते हैं जीन से, टेम्परामेंट चेंज होते हैं। मैं लोगों को समझाता हूँ कि हम जब जिक्र देते हैं इसका मतलब ये होता है कि जो जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहे हैं लोगों में, हम उसका भी इलाज कर रहे हैं। मौरूसी बीमारियाँ, ऐसी बीमारियाँ जिसके पास साइंस के पास जिनका भी इलाज नहीं है, अल्लाह के जिक्र से। क्यों? कुरान का एक चैलेंज है कि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान हो ही नहीं सकता मेरे जिक्र के बगैर। तो दिल के इत्मीनान के लिए ज़रूरी है कि पेट का दर्द भी ठीक हो, वरना दिल तो मुतमईन नहीं होगा। कमर में दर्द है तो वो भी ठीक हो, सिर में दर्द है तो वो भी ठीक हो, फोड़े निकल रहे हैं तो वो भी ठीक हो, वरना इत्मीनान कहाँ से मिलेगा? इसका मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों का भी इलाज जिक्र करता है, जिक्र से इन सब चीज़ों का भी इलाज है। फिर कुरान ने एक बात कही, यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा कि यूनुस ता क़यामत मछली के पेट में रहता अगर जिक्र करने वालों में ना होता। तो बड़े मसाइल से भी निकला जा सकता है अल्लाह के जिक्र से, बड़ी मुसीबतों से भी नबर आजमा हुआ जा सकता है अल्लाह के जिक्र से। ये कुरान बता रहा है। फिर अल्लाह कहता है मुझे मेरे प्यारे नामों से याद करो, मेरा ऐसे जिक्र करो जैसे अपने अबाइदात का करते हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा। ये आपको क्यों कहा गया? फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ जिक्र और अज़कार आपको गाइड किए, समझाए। ऐसे लोग आए रसूलुल्लाह के पास जो मकरूज़ थे, तो मेरे आका ने फरमाया या ज़ल जलाल वल इकराम कसरत से पढ़ा करो, कर्ज़े ख़त्म हो गए। तो कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका इलाज अल्लाह के जिक्र में ना हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम 10 दिन पढ़ के चाहते हैं कि 100 साल पुराना मसला भी हल हो जाए, कि हले थोड़ी तो कम ही नहीं होया, 6 दिन तो हो गए पढ़ दें। ये नहीं हो सकता कि अगर प्रॉपर जिक्र किसी गाइड ने आपको दिया है कि कौन सा लफ्ज़ किस तरीके से आपकी ज़िंदगी पे, आपके पट्ठों पे, आपकी हड्डियों पे, आपके खून पर, आपके दिमाग पे असरात करेगा, अगर कोई समझदार आदमी दे तो ये नामुमकिन है कि उसके असरात ना आए, क्योंकि चीज़ों को रिसाइट करने से असरात आते हैं। यहाँ एक कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो सूरह रहमान की तलावत लगाते हैं बहुत सारे लोग बीमारियों में, और वो कहते हैं कि हमें शफा हुई। क्यों? अल्लाह का जिक्र हो रहा है। जिक्र सिर्फ ये नहीं होता कि अल्लाह अल्लाह की जाए, अल्लाह की बातें करें वो भी जिक्र है, नमाज पढ़ें वो भी जिक्र है, कुरान की तलावत करें वो भी जिक्र है, नेमतें लोगों में तकसीम करें वो भी जिक्र है। ये हो नहीं सकता कि अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह के जिक्र पे गामजन हो गए हैं और आपके मसाइल बाकी रह जाएं। ये हमारी सोच की कमी होती है कि जो हम जिक्र में कोताही करते हैं। मैं तो इसको कहता हूँ कि एक प्रैक्टिस कर लो, एक आदत बना लो। जो मसला तुम्हें दरपेश है, जो परेशानी दरपेश है, अल्लाह के हजूर बातें करो, गिरिया करो उससे। अल्लाह कहता है मुझसे काना फूसी करो, काना फूसी जिक्र है, करो तो सही, शर्माओ मत अल्लाह से, उससे अपने मन की बातें करो, जिक्र करो, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। हम करते हैं नहीं, दौड़ते हैं कि फ़लाँ पीर साहब को चलिए कम हो जाएगा। पीर साहब ने भी आपको अल्लाह का जिक्र ही बताना है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र तजवीज़ फरमा रहे हैं, 4 चीज़ें रसूल अल्लाह के यहाँ तरीका था। जो लोग आते, आने वाले के लिए मेरे आका दुआ फरमाते, अगर जिस्मानी आर्जा होता तो दम करते और पानी में कभी फूंक नहीं मारी, आप अपना हाथ मुबारक 10 मुबारक पानी में डबो देते, कभी लुआब लगा देते, छड़ी से दम कर देते, अल्लाह का जिक्र तजवीज़ करते लाजमी। और इतना कि जो उंगलियों पे किया जा सके, तस्बीह उस वक़्त इस्तेमाल नहीं होती थी। लंबा जिक्र मेरे आका ने कभी नहीं बताया था, ताकि लोगों को आसान जिक्र बताया जाए। और अगर जिस्मानी आर्जा होता तो खाने पीने की चीज़ एडवाइस करते। हम इन्हीं 4 तरीक़ों से चल रहे हैं, 5वीं कोई चीज़ हम नहीं करते। मेन चीज़ अल्लाह का जिक्र है। अगर लोग कर लें, हमारे पास कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिसने दिल जमी से जिक्र किया हो और उसका मसला पेंडिंग रह गया हो। मेरे पास तो नहीं आया, मुझे नहीं याद इस 30 साल में। तो जिक्र सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में, इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत जितनी तौफीक है, जितनी सेहत है, जितना टाइम है, जिक्र को मत छोड़ो। आप जो अचीव करना चाहते हैं जिक्र को पकड़ लें। ये नामुमकिन है कि अचीव ना हो, नामुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर। मैंने अजीब कहानी देखी, कुछ लोग ज़रबें लगाते हैं दिल की तरफ, अल्लाहू की, अल्लाह की, अल्लाह समद की, और ये समझते हैं कि हमारा कलब जारी हो गया। क्योंकि ये एक
اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، یہ غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ کے دل میں بس جانا۔ میں نے عجیب کہانی دیکھی، کچھ لوگ ضربیں لگاتے ہیں دل کی طرف، اللہ ہو کی، اللہ کی، اللہ الصمد کی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا قلب جاری ہو گیا، کیونکہ یہ ایک اعصابی نظام کا حصہ ہے دل، یہ غدود ہے، اس کو اتنی دفعہ جب اس خاص طریقے سے حرکت دی جائے تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قلب جاری ہو گیا، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس بارے میں۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرے قلب میں ہر وقت اللہ کا ڈر اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو۔ تو آنکھ اٹھائے، تو کان اٹھائے، تو ناک اٹھائے، تو منہ اٹھائے، تو ہاتھ اٹھائے، تو پیر اٹھائے، تجھے پتہ ہو کہ جو میں کرنے لگا ہوں تجھے یہ دماغ میں بسی ہوئی ہو کہ میرا اللہ اس میں راضی ہے کہ ناراض ہے، رسول اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ ناپسند۔ تجھے اپنی ہر حرکت جو تو نے کرنی ہے، جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا، نوکری، کاروبار، اس میں تیرے ذہن میں یہ ہو کہ میری جو یہ حرکت ہے یہ اللہ کی نافرمانی میں ہے کہ اللہ کی فرما برداری میں ہے، میری یہ حرکت رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا آپ کے طریقے کے مخالف ہے۔ یہ ہے قلب کا جاری ہونا، زندہ ہونا، اسے ہر لمحے اس میں خیال رہے۔ کیوں؟ اسلام ایک پریکٹس کا نام ہے، ایک رویے کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، ایک ارادے کا نام ہے، ایک ماحول کا نام ہے۔ اگر آپ کو قلب جاری کرنا ہے تو آپ سے کسی انسان کو کوئی ذوف نہ پہنچے، کسی بھی خالق کا یا مخلوق کا حق آپ سے ضائع نہ ہو، تو پھر آپ کا قلب جاری ہے۔ اگر آپ ظلم و ناانصافی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد حیائی کرتے ہیں، تو پھر آپ کا کوئی قلب جاری نہیں ہے۔ خوف خدا کا آپ کے اندر بس جانا۔ فرشتے برائی نہیں کر سکتے، نیگیٹو نہیں کر سکتے، شیطان پازیٹیو نہیں کر سکتا، اچھا نہیں کر سکتا۔ دو طرح کی مخلوق، انسان برائی بھی کر سکتا ہے، اچھائی بھی کر سکتا ہے، اور اس کو یہ شعور دیا گیا ہے کہ وہ دو چیزوں میں تفریق کر سکتا ہے، نیکی میں اور بدی میں، خیر اور شر میں، اچھائی اور برائی میں۔ یہ اضافی کوالٹی انسان کے پاس میسر ہے، ماضی میں جھانک سکتا ہے، مستقبل میں جھانک سکتا ہے، اپنے تھاٹس کو ریوائنڈ کر سکتا ہے، باقی یہ دو مخلوق نہیں کر سکتی۔ یہ فرق ہے، اور مقصد یہ تھا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرے جیسا کرنے کا حق ہے۔ اور عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے یا روزہ رکھ لے یا حج کر لے، اللہ کی فرما برداری عبادت ہے، اللہ کا کہنا ماننا عبادت ہے، جو وہ کرنے کے لیے کہے وہ کرنا، اور جو نہ کرنے کے لیے کہے وہ نہ کرنا عبادت ہے۔ تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ السلام علیکم سر، میں دو سوال پوچھنا چاہوں گا سر۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور خوف کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تو میرے آقا نے یہ جواب دیا کہ کثرت سے موت کو یاد کر کے ہم یہ محبت اور یہ خوف پیدا کر سکتے ہیں۔ موت کو یاد رکھیں کثرت کے ساتھ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر قبرستان جایا کرتے تھے تاکہ موت یاد رہے۔ سر میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ
सर हम अक्सर रात को सोने से पहले इरादा करते हैं कि मुझे समझ नहीं आती। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम अक्सर रात को सोने से पहले इरादा करते हैं कि हम सुबह उठेंगे, मगर जब हमारी आँख खुलती है तो हमारे वो ख्यालात नहीं रहते जो हम उस वक्त होते हैं, बाहर उठने के काबिल नहीं रहते, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो ये इरादे की पुख्तगी की वजह है कि इरादा पुख्ता नहीं होता। जैसे कोई शख्स बहुत देर से सोता है तो सियाने ने कहा कि इसका सुबह नमाज का इरादा नहीं है, अगर ये टाइम से सोएगा तो तब नमाज सुबह पढ़ पाएगा। अगर आपके इरादे के साथ कोई अमल जुड़ गया है फिर तो वो पूरा हो जाएगा, और अगर सिर्फ इरादा है उसके साथ अमल नहीं जुड़ा, आपने सुबह उठने के लिए अलार्म नहीं लगाया या किसी को कहा नहीं कि मुझे जगा दे, प्रोग्राम पूरा नहीं बना के सोए, तो वो नामुकम्मल इरादा है। इरादे को पुख्ता करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि सूफीज़म क्या चीज़ है? सूफीज़म अच्छे अखलाक को सूफीज़म कहते हैं। दर्जा एहसान पर अपनी इबादत करना, दर्जा एहसान पर अपने काम करना, लोगों को इज्जत देना, तौकीर देना, जुस्तजू खुदाबंद में लगे रहना। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि अल्लाह को कहाँ तलाश करें? सूफी अल्लाह की तलाश में होता है, तो फरमाया दुखी दिलों में, जो दुखी लोग हैं उनमें तलाश करें, उनमें आपको अल्लाह मिल जाएगा। तो सूफीज़म बुनियादी तौर पे अल्लाह के मखलूक की खिदमत के रास्ते को अपना कर अल्लाह तक पहुंचने की सही का नाम है, कोशिश करना। और सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में वक्त पर बदली का कैसे एहसास पैदा कर सकते हैं? दो चीजें हैं, एक तो कुछ न कुछ अल्लाह का जिक्र जारी रखें, उससे फिर आपके अंदर एहसास पैदा होगा। दूसरा, अपने सराउंडिंग में देखें, जहाँ कोई अच्छा लोग हैं, सच बोलने वाले लोग हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनसे ताल्लुकात बनाएं। उनसे ताल्लुकात होंगे तो आप बेहतरी की तरफ काम करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर। सर मेरा सवाल आपके पिछले जवाब से रिलेटेड है। सर आपने बताया 3 किस्म की मखलूकात है, तो सर इनमें जिन्नात का जिक्र कौन सी मखलूक में आएगा? जिन्नात जो है ना वो शैतान के साथ है, उनको आग से पैदा किया गया, शैतान को आग से पैदा किया गया। जिन्नात का ताल्लुक शैतान के साथ। तो सर क्या वो पॉजिटिव चीजें नहीं कर सकते? पॉजिटिव करते ही नहीं वो, वरना शैतान ही क्यों कहलाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं ये पूछना था कि जिस तरह आपने कहा है कि हमने पाकिस्तान को ऑन करना है, इस तरह आपने वतन से मोहब्बत के बारे में बताया, तो ये कैसे मुमकिन है कि हम किसी चीज से मोहब्बत को अपने, क्या ये चीज हमारे कंट्रोल में है कि हम अपने अंदर इस चीज को खुद इंड्यूस करें या इंटीग्रेट करें? ये बिल्कुल एक किसी सेल्फ का, इंडिविजुअल का काम है कि वो किस तरह सोचता है, उसके लिए वो करेगा क्या, उसके मुताबिक वो किताबें भी वो लेगा जिसमें उसकी मोहब्बत के तस्करे होंगे, ऐसे लोगों से मिलेगा जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते होंगे, ऐसा माहौल पैदा करेगा। ये सारी चीजें माहौल के साथ जन्म लेती हैं। कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आप बाइखलाक लोगों में बैठेंगे तो बाइखलाक हो जाएंगे, और बदइखलाक लोगों में बैठेंगे तो बदइखलाक हो जाएंगे। आप सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से दोस्ती बनाएं, ऐसी किताबों से दोस्ती बनाएं, ऐसे प्रोग्रामों से दोस्ती बनाएं जिनमें अखलाकियात हो, जिनमें बेहतरी हो, जिनमें वतन की मोहब्बत हो और सोच हो, तो आप 100% वैसे ही हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक इंसान अगर अल्लाह की 5 वक्त इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, दिल से सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, ना कि इसलिए कि वो जन्नत में जाएगा या फिर उसके गुनाह माफ कर देंगे, उसके दिल में सिर्फ ये है कि अल्लाह राजी हो जाएगा। लेकिन सर फिर भी अगर उसके दिल में डर रहता है हर चीज़ का, वो माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाता और उसको हर चीज़, किसी चीज़ में सर वो अच्छा अपने आप को महसूस नहीं करता, तो उसकी क्या वजह? वो सिर्फ नमाज तक महदूद ना हो। 2 किस्म के अखलाकियात हैं, कुरान हकीम ने दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। कुछ पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कुछ करने की इजाज़त है, कुछ ना करने का हुक्म है। तो अपने पूरे एनालिसिस करें, अपने बारे में गौर करें, फिक्र करें कि मैं कौन सी चीज़ें हैं जो छोड़ रहा हूँ। मिसाल के तौर पे नमाज तो पढ़ ली मगर झूठ भी बोल रहे हैं, या गिबत भी कर रहे हैं, या बदयानती के भी इर्तिकाब कर रहे हैं,
تو پھر وہ کچھ بھی اس کا حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن حکیم جب یہ بات آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز تم پہ فرض کی گئی کہ یہ فحش و منکر سے روکتی ہے. اگر آپ فحش و منکر سے نہ روکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز اللہ کے ہاں رجسٹر نہیں ہوگی.